اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں کیا فرمایا، دیکھیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام خطیبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا قلمه، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الفتن، یہ حدیث پاک ابن ماجہ کتاب الفتن کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، ایسے ہی خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے دوران خطبہ بہت ساری باتیں کہیں، ایک بات آپ نے یہ بھی کہی، آپ نے فرمایا الا لا یمنعن رجلا ہیبۃ الناس، خبردار تم میں سے کسی کو لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے، الا لا یمنعن رجلا ہیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمہ، تم میں سے کسی آدمی کو لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ اسے حق بات کا علم ہو۔ محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع پر تبادلہ خیال کرنے والا ہوں وہ موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت و اہمیت۔ جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ بات جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہر طرف برائی کا بول بالا ہے، ہر طرف برے لوگوں کا دبدبا ہے، ظلم کرنے والے انتہائی طاقتور ہو چکے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے انہیں ظالموں اور برے لوگوں کے خلاف ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، یہ جو ذمہ داری ہے، یہ جو فریضہ ہے، یہ صرف عالموں کا ہے۔ عالم حضرات ہی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ جبکہ اسلام نے تمام مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کن کاموں میں؟ یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ تمام ایمان والے مرد اور تمام ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔
کن کاموں میں؟ پہلا کام جو اللہ نے بتایا وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اچھے کام بتاتے ہیں، نیک کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. جب کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف مومن مردوں ہی کا نہیں بلکہ مومن عورتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ مومنہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں اولاً تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، آج ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس ذمہ داری کو بھلا دیا. چلیے پھر بھی مان لیتے ہیں کہ مرد حضرات 1% ہی صحیح یہ کام کر رہے ہیں. 1%، 100 میں سے ایک آدمی ایسا مل سکتا ہے جو یہ کام کرتا ہو. لیکن کیا ہماری عورتیں یہ کام کر رہی ہیں؟ کیا ہماری عورتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ فریضہ انجام دے رہی ہیں؟ نہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے، اس قابل بنانے کی کوشش کی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. یہ ہمارے سماج کا حال ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں، ہم تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو مدارس میں پڑھا رہے ہیں، ہم نے بنات میں داخلہ کروایا ہوا ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. لیکن ہم بھی اور آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ان مدارس میں، ان بنات میں ہماری بیٹیوں کو کس طریقے سے تربیت دی جا رہی ہے یا کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، کس معیار کی تربیت ہے، کس معیار کی تعلیم ہے، اس کا اندازہ ہم سب کو ہے. ہم سب کو ہے، ہم جانتے ہیں. اس میں ذمہ دار ہر کوئی ہے. ہمارے جو دینی ادارے ہیں جہاں بچوں کو، بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کا معیار کس قدر گر چکا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس پہلو پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کم از کم ہم اپنے اداروں کو، اپنے دینی اداروں کی اصلاح کریں، ان کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے. کوئی کوشش نہیں کر رہا، کوئی بات بھی نہیں کر رہا. اگر کوئی بات کرے تو اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ غلط بات کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ ہمارے جو یہ دینی ادارے ہیں کیا ان میں تعلیم نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان اداروں میں ہمارے بچوں کو بہتر تعلیم نہیں ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے، ملنی چاہیے. اس میں قصور ہمارا بھی ہے، قصور مدارس کے ذمہ داران کا بھی ہے، قصور مدارس کے اساتذہ کا بھی ہے کہ انہوں نے ان دینی مدارس میں تعلیم و تربیت کا جو ماحول ہونا چاہیے اس ماحول کو ختم کر دیا ہے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. آج ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں جو دعوت کا، اصلاح کا کام کر سکیں. نہ بچے ہیں نہ بچیاں ہیں. بہرحال تو اللہ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کن کاموں میں؟ پہلا کام اللہ نے بتایا وہ ایک دوسرے کو نیک کاموں کی طرف بلاتے ہیں، اور جب برائیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو برے کاموں سے روکتے ہیں. آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے دل کی اطاعت نہیں کرتے، اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرتے، اپنے نفس کی بات نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم فرمائے گا.
ان کے اوپر اللہ رحم فرمائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کے اوپر اللہ رحم فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کریں گے اللہ ان کے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ ان اللہ حسیب حکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمت والا۔ تو ہماری جو یہ سوچ ہے کہ یہ کام صرف عالموں کا ہے، یہ کام مولویوں کا ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ ہاں، عالموں کا ایک طبقہ، عالموں کی ایک جماعت، عالموں کی ایک ٹیم ہمارے سماج میں رہنی چاہیے، جن کا کام ہی بس یہی ہو، دعوت و اصلاح۔ ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جہاں ایسے لوگ ہوں جن کا کام ہی 24 گھنٹے، جن کا کام ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہو، دعوت و اصلاح کا ہو، جو سماج میں ہو رہی برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، نیک کاموں کی طرف بلائیں، ان کا کام ہی یہی ہونا چاہیے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کا کام ہی یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، امر بالمعروف کریں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ فرمایا اگر تمہارے پاس ایسی جماعت ہے، تمہارے سماج میں ایسی جماعت ہے، ایسی ٹیم ہے جن کا کام ہی دعوت و اصلاح کا ہے، اگر ایسی ٹیم ہے تو تم ہی کامیاب ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا ہمارے سماج میں ایسی ٹیم ہے؟ کیا ہم نے ایسی ٹیم بنائی ہے جو دعوت و اصلاح کا کام کرے؟ کہاں ہے ٹیم؟ کہاں ہے ایسی جماعت؟ نہیں ہے۔ کتنا اہم ترین کام ہے یہ، کتنا بڑا کام ہے، اور اس کام کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ نے فرمایا اس کے لیے ٹیم بناؤ، ایک جماعت بناؤ، ایک ٹیم کو خاص کرو جو یہ کام کریں، دن و رات ان کا یہی کام ہو، یہی کام ہونا چاہیے ان کا۔ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ ارے ٹیم بنانا، دعوت و اصلاح کا کام کرنے کے لیے ٹیم بنانا، جماعت بنانا تو دور کی بات ہے، ہم اپنی مسجدوں میں ایک امام تک رکھنا گوارہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کی، ہمارے علاقے کی مسجدوں میں لوگ امام تک نہیں رکھ رہے ہیں، جبکہ امام روزانہ نہ صحیح کم از کم جمعہ کے خطبے میں لوگوں کی اصلاح تو کر سکتا ہے۔ بلکہ ہم ایسے قابل امام رکھیں جو جمعہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی دعوت و اصلاح کا کام کریں، لیکن افسوس کہ ہم یہ نہیں کرتے۔ مہینے میں 100 روپے دینا ہمیں بھاری لگتا ہے، بھلے ہی ایک دن میں ہم سگریٹ اور دیگر نشاور چیزوں میں 100 روپے کا 200 روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک امام کو 100 روپے مہینہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹیم بناؤ، جماعت بناؤ، جماعت بناؤ، امام بھی رکھو، جماعت بھی بناؤ، اور ان کی ضروریات پوری کرو، ان کی تنخواہ مقرر کرو، کیونکہ وہ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، ان کا کام ہی دعوت و اصلاح کا ہوگا، لہذا ان کے خرچ پورے کرنا، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ معاشرہ مل کر کے ان کی ضرورت پوری کرے، ان کو تنخواہ دے۔ یہ کریں گے تب جا کے سماج میں امن و سکون ہوگا، کیونکہ جب یہ کام بند ہو جاتا ہے، یہ کام ختم ہو جاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، تو سماج سے امن و سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ رکھا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے لوگوں کا ڈر، خوف۔ جو برے لوگ ہیں ہمارے سماج میں،
ہم ان سے ڈر رہے ہیں. نہیں ڈرتے ہیں؟ ڈر رہے ہیں. برے لوگوں سے ہماری رشتہ داری ہے، ہماری دوستی ہے، ہمارے تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، لین دین کا معاملہ ہے. ڈرتے ہیں، ان کو روک نہیں سکتے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں کیا فرمایا. دیکھیے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام خطیبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا قلمه. رواه ابن ماجہ فی کتاب الفتن. یہ حدیث پاک ابن ماجہ کتاب الفتن کی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے. ایسے ہی خطبہ دے رہے تھے. آپ نے دوران خطبہ بہت ساری باتیں کہیں. ایک بات آپ نے یہ بھی کہی، آپ نے فرمایا الا لا یمنعن رجلا ہیبۃ الناس، خبردار تم میں سے کسی کو لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے. الا لا یمنعن رجلا ہیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمہ. تم میں سے کسی آدمی کو لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ اسے حق بات کا علم ہو. کیوں منع فرمایا آپ نے؟ ڈرنا نہیں ہے، حق بات کہنے سے ڈرنا نہیں ہے، سچ بات کہنے سے ڈرنا نہیں ہے. کیوں فرمایا آپ نے ایسا؟ اس لیے کہ اگر ہم ڈر گئے، اگر ہم نے برے لوگوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیا، ان کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو یہ طاقتور ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے. برے لوگ طاقتور ہو جائیں گے، ظالم طاقتور ہو جائیں گے، برائیاں بڑھ جائیں گی، سماج میں برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر کوئی پریشان ہوگا. پریشان ہو رہے ہیں نا؟ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں برائیاں ہیں، ہم نہیں روک رہے ہیں. ہمارا بیٹا غلط کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے. حرام کمائی ہے اس کی، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمارے اندر روکنے کی سخت، روکنے کی ہمت نہیں ہے. نتیجہ کیا ہو رہا؟ بیٹے کی باپ سے نہیں بن رہی ہے، باپ کی بیٹے سے لڑائی ہے، بیٹے کی باپ سے لڑائی ہے، بھائی بہن آپس میں لڑ رہے ہیں، رشتہ دار سے جھگڑ رہا ہے، جی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار سے دشمنی چل رہی ہے، ذرا سی بات پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لاٹھی سے، ڈنڈے سے. یہ حالات ہیں ہمارے. یہ برائی کی کثرت ہی کا نتیجہ ہے، برے لوگوں کی کثرت کا نتیجہ ہے. اتنا ہی نہیں، یہی برے لوگ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے مناصب پر، بڑے بڑے عہدوں پر یہی لوگ قابض ہو چکے ہیں. نہیں، مدارس کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں، مساجد کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں، سرداری کا جو عہدہ ہے اس پر بھی وہی لوگ فائز ہیں. جی غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح بات ہے. اتنا ہی نہیں، راجنیتی میں بھی وہی ہیں، سیاست میں بھی وہی لوگ ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ سماج میں امن و سکون ہونے کے بجائے آج ہمارے سماج میں شر ہے، فساد ہے، فتنے ہیں، بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، ہر قسم کی برائیاں اور خرابیاں آج ہمارے سماج میں ہیں. سب پریشان ہیں. پریشان نہیں ہیں آپ؟ بالکل پریشان ہیں، پریشان ہیں. برائی اتنی طاقتور ہو چکی ہے، برے لوگ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے برائی کے خلاف بولنا چھوڑ دیا، ہم نے برے لوگوں کے خلاف منہ کھولنا چھوڑ دیا. دیکھیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی کمزوری قرار دیا ہے. دیکھیے حدیث پاک عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب الایمان کی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی دیکھے، من رأى منکم منکرا،
تم میں سے جو شخص برائی دیکھے، کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے، غلط کام کرتا ہوا دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، اللہ، اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے۔ اس برے آدمی کا مقابلہ ہاتھ سے کرے، طاقت کا استعمال کرے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے، کیا کریں؟ فرمایا اگر طاقتور نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان کا استعمال کرے، اس کے خلاف بولے، اس کے خلاف بات کرے۔ تم غلط کر رہے ہو، لوگوں کو بتائے فلاں آدمی غلط کر رہا ہے، اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے، وہ اچھا نہیں کر رہا ہے، اپنی زبان کا استعمال کرے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل میں اسے برا جانے۔ جی، ہاتھ کا استعمال بھی نہیں کر سکتا، طاقت سے برائی کو نہیں روک سکتا، طاقت سے برے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، زبان کا بھی استعمال نہیں کر سکتا، ہاں دل میں برا جان رہا ہے کہ فلاں جو کر رہا ہے نا غلط کر رہا ہے، فلاں لوگ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، دل میں برا سمجھ رہا ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، یہ ایمان کے حد سے زیادہ کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان اس کے دل میں، ایمان کا جو چراغ ہے وہ ٹمٹما رہا ہے، ٹمٹما رہا ہے، انتہائی کمزور ہو چکا ہے، نہ جانے کب ایمان کا چراغ بجھ جائے۔ آپ دل میں برا سمجھ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اچھا، جو لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ان کا ہے نا، ہمارے ساتھ میں ایسے لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، ان کا بیٹا جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، دیگر برے کام غلط کام کر رہا ہے، باپ اس کو بڑھاوا دے رہا ہے، باپ کو معلوم ہے حرام کمائی لا رہا ہے، چوری کر کے لا رہا ہے، لوٹ کے لا رہا ہے، بے ایمانی کر کے لا رہا ہے، باپ کو معلوم ہے، کہتا اچھا کیا اچھا کیا، خود بھی کھا رہا ہے، بیٹوں کو بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جو کر رہے ہو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اب بتائیے کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ ایمان رہ گیا اس کے دل میں؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، اب اس کے دل میں ایمان نہیں۔ تو برائی کے خلاف نہ بولنا، برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ایمان کے کمزور ہونے یا ایمان کے ختم ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ ہاں، آپ ظالم کے خلاف بولیں گے، آپ برے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس سے مقابلہ کریں گے، آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم برائی کے خلاف لڑنا چھوڑ دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اگر ہم لڑتے رہے برے لوگوں کے خلاف، اگر ہم لڑتے رہے تو ہم سب سے بڑے مجاہد کہلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ قتل عند سلطان جائر، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الفتن۔ حضرت ابو سعید خدری، اس حدیث کے بھی راوی وہی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے، سب سے افضل جہاد۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ کافروں سے، مشرکوں سے، ظالموں سے لڑنا، تلوار ہاتھ میں لے کر کے، ہتھیار ہاتھ میں لے کر کے، سر پہ کفن باندھ کر کے ان سے لڑنا، ان سے مقابلہ کرنا، اپنی جان کی بازی لگانا، یہی تو جہاد ہے، یہی تو جہاد ہے جو صحابہ کرام نے کیا، آج مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں جہاد کیا ہے۔ تو جہاد کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ابھی ہم اس ٹاپک پر، اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے، بہت زیادہ اجر و ثواب، بہت زیادہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مجاہد کو، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، لڑائی کی،
مار کاٹ کیا، جب قیامت کے دن اسے اجر و ثواب ملے گا تو وہ تمنا کرے گا اے کاش میں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا، پھر دوبارہ اللہ کی راہ میں قتال کرتا، لڑائی کرتا، اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا، پھر دوبارہ بھیجا جاتا، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی۔ سوچے گا، وہ تمنا کرے گا، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد ہے۔ ظالم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، ظالم بھی ہے، کتنا طاقتور ہوگا ذرا سوچیے۔ اب آپ اس کے سامنے حق کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، وہ ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ اس کو سمجھائیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، کیا وہ آپ کی جان چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقتور لوگوں کے خلاف آپ کو لڑنا ہے، کیونکہ یہ افضل جہاد ہے، آپ کو ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ تو ڈر کر کے پیچھے ہٹ جانا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ آج ہمارا سماج ہر قسم کی برائیوں کی آماج گاہ بن چکا ہے، ہر قسم کی برائیاں آج ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں، برے لوگ طاقتور ہو چکے ہیں، غلط لوگ طاقتور ہو چکے ہیں۔ آج ہماری زبان نہیں کھل رہی ہے، زبان نہیں کھل رہی۔ زبان نہ کھلنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود برے ہو چکے ہیں۔ جب آدمی خود برا ہو چکا ہے، خود برا کا برا خراب ہو چکا ہے، تو کسی اور کی اصلاح کیا کرے گا؟ برائیاں کس قدر ہمارے سماج میں کس قدر سرایت کر چکی ہیں، کتنی اندر تک جا چکی ہیں، آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے، آپ کو اندازہ لگے گا کہ واقعی ہمارے سماج میں آج جو اختلافات ہیں، جو برائیاں ہیں، جو بے سکونی ہے، جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، ہم نے برائی کے خلاف بولنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، جب برائی کے خلاف آپ بولنا چھوڑ دیں گے، برے لوگوں کے خلاف آپ لڑنا چھوڑ دیں گے، تو پھر انجام وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ بنی اسرائیل کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہودی ہیں، جن کا ملک آج اسرائیل ہے۔ اسرائیل ملک ہے نا، فلسطین والوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، انہوں نے ان کے خلاف بد دعا کی۔ بد دعا ہی کا نتیجہ ہے آج در در کی ٹھوکریں کریں۔ ان کا کوئی ملک نہیں ہے سوائے اسرائیل کے، سوائے اسرائیل کے یہودیوں کا کوئی ملک نہیں ہے۔ در در کی ٹھوکریں، زمانے سے در در کی ٹھوکریں کھاتے آ رہے ہیں، آج بھی بے سکون ہیں، آج بھی سکون سے نہیں ہے، آج بھی سکون سے نہیں ہے۔ کب زمین چھن جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ نتیجہ ہے اسی بد دعا کا، اسی بد دعا کا نتیجہ ہے جو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان کے لیے کی تھی۔ وہی اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ کیوں؟ وہ کرتے کیا تھے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، گناہ تو کرتے ہی تھے، اللہ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو برائیاں وہ کرتے تھے ان کے خلاف، جو برائیاں وہ کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بڑا ہی برا کام کرتے تھے۔ دیکھیے، وہ روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، اللہ نے کہا بہت ہی غلط کام کرتے تھے، بہت ہی برا کام کرتے تھے وہ۔ اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور آج دنیا کی سب سے زیادہ مبغوض ترین قوم یہود ہیں، بنی اسرائیل ہے۔ ہمارا بھی حال کہیں ویسا ہی نہ ہو جائے، ویسا ہی نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے، وہی تنبیہ کی ہے۔ دیکھیے حدیث پاک، وہی حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي في أبواب الفتن۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. دیکھیے قسم کھانے کا انداز دیکھیے، اور یاد رہے قسم اسی بات پر کھائی جاتی ہے جو بات اہم ہوتی ہے، جو بات بہت بڑی ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے، اسی بات پر لوگ قسم کھاتے ہیں. اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب بات بہت بڑی ہے. کہہ رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور چھوڑنا نہیں، ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دینا، نیک کاموں کا حکم دینا، لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلانا، اور ضرور بھی ضرور برائی سے روکتے رہنا، چھوڑنا مت. اگر تم نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اس کے بعد تم دعائیں بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا کام ہے، کتنا اہم ترین کام ہے کہ اس کے اوپر عذاب کی وارننگ دی گئی ہے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تم دعا کرو گے کہ اللہ یہ عذاب دور کر دے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. آج بھی ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. ایک نہیں کئی ایک عذاب بتا دوں. مہنگائی یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. مہنگائی، آج مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، مہنگائی بھی اللہ کا عذاب ہے. بے روزگاری، لوگ کام کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بے روزگاری یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. قحط سالی، بارش کا نہ ہونا، بارش کا کم ہونا، فصلوں کا نہ ہونا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. ظالم حکمراں کا مسلط ہونا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. آج جو لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. اب اگر ہم دعائیں بھی کریں گے تو ہماری دعا اللہ نہیں سنے گا جب تک کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں. ایک اور کام ہے جس کے کرنے سے اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے یا اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، وہی استغفار. یہ دو کام ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایک کام. دوسرا کام استغفار، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا. یہ دو کام جو قوم کرتی ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور اگر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تو عذاب ٹل جاتا ہے. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے سماج میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو پورا کریں، اس کو ادا کریں. ہر کوئی اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرے، اپنے گھر سے اس کی شروعات کرے، پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرے. اگر ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی اصلاح کر لیں تو پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی. یقین مانیے پھر ہمارے سماج میں ہر طرف امن و سکون ہوگا، ہر طرف اطمینان ہوگا، لڑائی جھگڑے نہ کے برابر ہوں گے، ہر قسم کے اختلاف ختم ہو جائیں گے، ہر طرح کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، برے لوگ کمزور ہو جائیں گے، برائی کمزور پڑ جائے گی. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر دنیا میں ہمارا جینا، سماج میں، معاشرے میں ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.